وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے۔ معتدل کا مطلب اعتدال والی، افراط اور تفریط سے بچنے والی، درمیانی راہ پر چلنے والی۔ یہ اعتدال اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے تو زندگیوں میں سکون بھی پیدا ہو، فیصلے بھی درست ہوں، سیدھے راستے پہ بھی ہم چلیں۔ اور اگر اس اعتدال کی راستے سے ہم ہٹ جائیں تو زندگی کا سکون بھی خراب ہوتا ہے، انسان سیدھے راستے سے بھی ہٹ جاتا ہے، آخرت بھی خراب کر بیٹھتا ہے۔ علماء کہتے ہیں اس حدیث، اس قرآن کی آیت کی تشریح میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری طاقتیں اور قوتیں دی ہیں، بہت سارے جذبات دیے ہیں۔ وہ طاقتیں، وہ قوتیں، وہ جذبات ہم سے کام کراتے ہیں۔ دیکھیں، گاڑی وہ پیٹرول یا ڈیزل کے بغیر نہیں چلتی۔ اس میں ڈیزل ڈالیں گے، پیٹرول ڈالیں گے تو یہ ڈیزل اور پیٹرول اس میں ایندھن کا کام کرے گا۔ تو اسی طرح انسان، اس میں بھی دو چیزیں ہیں جو اس سے کام کرواتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آپ کے جسم میں انرجی آتی ہے، طاقت اور قوت آتی ہے۔ یہ چیز انسان سے مختلف قسم کے کام کرواتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے آپ کے جذبات۔ آپ کو بھوک لگتی ہے، یہ ایک جذبہ ہے نا، ایک خواہش ہے۔ یہ بھوک آپ سے کیا کراتی ہے؟ آپ کو پراٹھے کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اب آپ میں بھوک تو ہے، پراٹھے کی طرف جانے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو بھی پراٹھا کھانے والا کام بولو نہیں ہوگا۔ طاقت ہے ہوٹل جانے کی، بھوک نہیں ہے تو بھی کام بولو نہیں ہو۔ اس کی مثال گاڑی میں اگر ڈرائیور بیٹھ کے ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھ دے لیکن ڈیزل نہیں ہے تو بھی گاڑی چلنے والی نہیں، اور خالی ڈیزل ہی ڈیزل پڑا ہوا ہے اس کے اندر، چلانے کے لیے ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھا ہی نہیں جا رہا تو بھی گاڑی نہیں چلے گی۔ ڈیزل کی مثال ہے، ڈیزل اندر کی چیز ہے اور ڈرائیور جو اس کو چلاتا ہے یہ باہر کی چیز ہے۔ تو ہم اس کو یوں تعبیر کر سکتے ہیں، یوں مثال دے سکتے ہیں کہ ڈیزل وہ جذبات ہیں، جو ڈیزائرز ہیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں، اور انرجی جو انسان کے باہر کی چیز ہے۔ یہ اس مثال کو الٹا بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں کام کرنے کے لیے دونوں چیزیں چاہیے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ قوم کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ ہم سب کا المیہ یہ ہے
کہ ہم کام نہیں کرتے. ہماری قوم کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ کیا ہے؟ کام چور. قومی سطح پہ تو ہیں ہی کام چور، انفرادی سطح پہ بھی کام چور ہے. ہم 24 گھنٹے کا اپنا شیڈول اگر نکال کے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا اس میں ہم بہت سارے کام کر سکتے تھے مگر ہم نے نہیں کی. تو اس میں دو چیزوں کو فوکس کریں گے تو کام آٹومیٹیکلی ہونا بولو شروع ہو جائے گا. قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ کام کام اور بس کام. میرا خیال ہے قائد اعظم کے اس ملفوظ پہ پورے پاکستان میں کہیں بھی عمل نہیں ہو رہا. تو اب یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی کہ دو چیزوں سے انسان کی باڈی چلتی ہے تو کام ہوگا نا. ایک آپ میں انرجی ہو، طاقت ہو، قوت ہو، صحت ہو. دوسرا کام کرنے کے لیے آپ میں جذبات ہوں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے ہاں دونوں قسم کے فالٹ ہیں، دونوں قسم کے فالٹ ہیں. جذبات ہوتے ہیں، کام کرنے کے لیے صحت نہیں ہوتی. گٹکے کھا کھا کے صحت کا بیڑا غرق. جس آدمی کے پاس صحت نہیں ہوتی وہ دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. بہت سے لوگ ہیں، آتے ہیں، ملتے ہیں، ہر وقت ڈپریشن میں، ٹینشن میں، پریشانی میں، کام ہی نہیں ہو رہا. ان کا علاج ان کے جذبات کو بڑھانا نہیں ہے، ان کا علاج ہے ان کی صحت ہی اس کام کی نہیں ہے کہ وہ کچھ کام دنیا میں کر سکے. صحت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ موٹا تازہ ہے. یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے صحت، اس پہ تو کئی بار بیان ہو چکے ہیں. تو میں تاکہ موضوع کمپلیٹ ہو جائے تو اس لیے دونوں پہلوؤں کو میں ذرا بیان کر رہا ہوں. صحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیند پوری ہوتی ہو، آپ میں کوئی بڑی بیماری نہ ہو، آپ تھوڑا سا چل کے تھک نہ جاتے ہوں. اگر آپ تھوڑا سا چل کے تھک گئے تو آپ کیا دنیا میں کرو گے؟ جب انسان کی صحت خراب ہوتی ہے نا تو اس کو پڑے رہنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. اس کا دل چاہتا ہے مجھے بستر سے قیامت تک کوئی نہ اٹھائے، میں پڑا ہی رہوں، یہاں ایلفی سے چپکا دوں اپنے آپ کو بستر کے ساتھ. اس کی مثال دیکھو، جوان آدمی اچھلتا ہے، کودتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے. جیسے جیسے بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے اس کی ایکٹیویٹیز محدود ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ صحت کیا ہو رہی ہے؟ خراب. تو میں آسان لفظوں میں صحت کو یوں ڈیفائن کر سکتا ہوں کہ جسم میں چستی ہو. ایک تو صحت کی تعریف ڈاکٹر کرتے ہیں نا، وہ تو ڈاکٹروں کا شعبہ ہے، میں تو اپنے حساب سے کروں گا نا. میری مراد صحت سے کیا ہے؟ آپ کی باڈی میں چستی، چربی پیدا ہو گئی ہے، کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، دل ہی صحیح کام نہیں کر رہا، تو چستی ہوگی کہ سستی ہوگی؟ سستی ہوگی نا. میں 2013 میں حج کے لیے گیا.
2 مہینے کا ویزا تھا، میں 2 مہینے سعودی عرب میں رہا،